الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز خواتین و حضرات، آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور دور سے بھی بعض لوگ آن لائن سن رہے ہیں، ہم سب کی ایک ہی نیت ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ یقیناً کہ اصلاح کا جو لفظ ہے یہ ہے تو بہت مختصر سا، لیکن یہ عملی لحاظ سے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس میں خارجی دشمن اور ایک داخلی مزاحم یعنی مزاحمت کرنے والے اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ خارجی دشمن ہمارا شیطان ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مومنو، یہاں خطاب کن سے ہے؟ مومنوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے انسان پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے، کیونکہ مومنوں سے خطاب ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تو صرف ایمان لانا مکمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بنیاد یہی ہے، بغیر اس کے کامیابی ناممکن ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی کامیابی کے لیے کچھ مزید کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ ہے کہ ہمیں پورا علم ہو کہ اسلام ہے کیا، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا تو کیسے داخل ہوں گے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اول تو علم کے لحاظ سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام ہے کیا، پھر اس میں عملی طور پر داخل ہونا ہے۔ صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اور پھر جز کے اندر نہیں کافی، بلکہ کل کے اندر داخل ہونا ہے، سب کے سب۔ اس میں اس لحاظ سے اگر اسلام من حیث المجموع دیکھا جائے تو اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اور اخلاق بھی۔ تو یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ میں نے عبادات کر لی، ایمان لایا اور عبادات کر لی، بس یہ کافی ہو گیا، نہیں۔ معاملات کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، کسی کا حق مجھ پہ رہ گیا، اس کا حق بھی اس کو دیا جائے گا، اور حق کس طرح دیا جائے گا؟ جو میں نے نیکیاں کمائے ہوں گی وہ ان کو دی جائیں گی، اور اگر وہ نیکیاں کافی نہیں ہوئی تو پھر ان کی برائیاں اٹھا کے میرے کھاتے میں۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات کی جو صفائی ہے وہ بھی جز لا ينفك ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔
پھر ہم اکیلے تو نہیں ہوتے، معاملہ تو دو کے درمیان ہوتا ہے، تو ہم صرف دو نہیں ہوتے بلکہ کئی لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا گھر میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، مرد مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، خانقاہ میں رہتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے سواریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں۔ یہ سب جو اجتماعی شکلیں ہیں، اس میں باہمی حقوق کا نظام ہوتا ہے، باہمی حقوق و فرائض۔ تو یہ باہمی حقوق و فرائض کی جو پہچان ہے وہ ہماری اسلامی معاشرت ہے۔ یعنی اسلامی معاشرت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں اور اپنے اپنے فرائض پورے کریں، کیونکہ دوسرے کا حق ادا کرنا میرا فرض بنتا ہے، لہذا الف کا فرض ہے کہ بے کا حق ادا کرے، بے کا فرض ہے کہ الف کا حق ادا کرے، میاں کا حق ہے کہ بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کا اپنا فرض ادا کرے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی اپنا فرض ادا کرے، شوہر کا حق بیوی کا فرض، بیوی کا حق شوہر کا فرض۔ تو یہ آپس میں یہ ساری چیزیں باہم مربوط ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے عبادات کر لی یا اپنے معاملات صاف کر لیے تو بس کام ہو گیا۔ نہیں، معاشرت میں لباس بھی آ جاتا ہے، معاشرت میں اٹھنا بیٹھنا آ جاتا ہے، طور طریقے آ جاتے ہیں، اس میں برداشت کو بھی دیکھا جاتا ہے، صبر کو دیکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اکیلے رہ کر دوسروں کے مصائب پر صبر نہیں کرتا وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے اندر رہ کر ان کے مصائب پر صبر کرتا ہے۔ بس اکیلے آپ رہ رہے ہیں، محفوظ تو ہیں، لیکن ان کی طرح نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان کا حق ادا کر کے سرخرو ہوتے ہیں۔ تو معاشرت یہ بھی ایک جز لا انفق ہو گیا، اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اس کے بعد اخلاق، خلق کی جمع ہے۔ خلق یہ انسان کے ظاہری جسمانی ساخت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور خلق اس کے قلبی حالت اور نفس کی حالت کے اوپر منحصر ہے۔ یعنی خلق اگر صورت کا تعین کرتا ہے تو خلق سیرت کا تعین کرتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے فلاں خوبصورت ہے دوسرا اور فلاں بدسیرت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی سیرت کو اس کے ذریعے سے ٹھیک کر لیں۔ ہمارے پاس ایک معیار موجود ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہم اپنی سیرت کو درست کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ ایک خاص حالت اور حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس وجہ سے دوسرے مختلف قسم کے حالات میں رہنے والے لوگ کے لیے پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام کا ایک وسیع نقشہ سامنے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما کر ہر طبقہ فکر اور ہر طبقہ والے کی جو ہے نا مطلب اصلاح کا نظام بنایا ہوا ہے۔ جو سادہ صحابہ تھے وہ سادہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے، جو انتہائی ذہین صحابہ تھے وہ انتہائی ذہین صحابہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے، جو دیہاتی صحابہ ہے وہ دیہاتیوں کے لیے نمونہ ہے، جو شہری صحابہ ہے وہ شہریوں کے لیے نمونہ ہے، جو عورتیں صحابیات ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، جو مرد صحابہ ہے وہ مردوں کے لیے نمونہ ہے۔
مطلب یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے نمونہ موجود نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ چلے ہیں، وہی راستہ محفوظ ہے. اس وجہ سے ہمیں اخلاق بھی ان جیسی بنانی پڑے گی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق قرآن، عین قرآن. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اور پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھنا پڑے گا. تو گویا کہ ہمارے لیے پورا نمونہ موجود ہے. یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو نمونہ سارا موجود ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. شتر مرغ کی طرح کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہہ دے کہ مجھے چونکہ نظر نہیں آتا لہٰذا میں بھی کسی کو نظر نہیں آتا، تو اس کی بیوقوفی ہوگی. اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. ہر شخص کے لیے مثال موجود ہے، ہر شخص کے لیے نمونہ موجود ہے. ہاں، اس مثال اور اس نمونے تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز مزاحم ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ عملی چیزوں میں تو عملی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کوئی پائپ بند ہو گیا ہے، آپ پلمبر کو بلاتے ہیں، پلمبر کیا کرتا ہے؟ پلمبر یہی کرتا ہے بھائی رکاوٹ کدھر ہے. سب سے پہلے وہ ٹٹولتا ہے کہ رکاوٹ ہے کدھر، تو پھر ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتا ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. تو جہاں پر ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیوں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن چکی ہے. کوئی لوہا پنسا ہوا ہے، کوئی پائپ ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی چیز پنسی ہوئی ہے، مطلب اس کے اندر سکیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے، کھٹا ہوا ہے، پانی کسی اور طرف جا رہا ہے، کیا چیز ہے، اس کو دیکھتا ہے پھر اور اس کے حساب سے اس کا ریپیئر کرتا ہے. تو یہ عملی زندگی ہے، تو عملی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کدھر ہے. تو اب دیکھ لیں موٹی سی بات جو قرآن نے بھی بتائی ہے اور جو احادیث شریفہ میں بھی موجود ہے، جس سے ہم لوگ سراغ پا سکتے ہیں کہ مسئلہ کدھر ہے. تو سب سے پہلے مسئلہ تو جیسے اس قرآن کی آیت میں بتایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن سے مراد یہ کہ علی اعلان دشمن ہے، یعنی یہ نہیں چھپاتا نہیں کہ میں دشمن نہیں، علی اعلان. اس نے اس وقت اس ظالم نے جب سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے خاص قدرت سے پیدا کیا ہے. تو اس ظالم نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اللہ جل شان نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو اس جگہ کے قابل نہیں، نکل جائے یہاں سے. پھر یہ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں. اللہ پاک نے اس کو مہلت دی کہ اچھا ٹھیک ہے، معلوم مدت تک تمہارے لیے مہلت ہے. تو جب یہ بات ہو گئی تو یہ کل کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ جن کی وجہ سے میری حالت ہے ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا. ان میں تو بہت کم کو شکر گزار پائے گا. ہاں مگر تیرے بعض چنے ہوئے لوگ وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، الا عبادک المخلصین. اللہ پاک نے فرمایا اچھا ہو گئی بات، جس ہم کہتے ڈن ہو گیا، بس ہو گئی، طے ہو گیا کہ جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے کون سی بات، جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا.
اور جو تیری بات مانیں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا. 2 کیٹیگریز ہیں بس صرف. ایک کیٹیگری اللہ پاک نے ان کو فرمایا یہ میرے ہیں، اور دوسری کیٹیگری شیطان کے متبعین ہیں. تو شیطان کے متبعین کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دی. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو شیطان بھی کہتے ہیں تیرے چنے ہوئے لوگ، اور اللہ بھی کہتے ہیں میرے لوگ. وہ کون سے لوگ؟ ان کی پہچان ہونی چاہیے نا، ان کی پہچان ہونی چاہیے. اور یہ بہت اہم بات ہے. آج کل ایک خلقت اس چیز میں غور نہیں کر رہی ہے، اپنا وقت بہت سارے فضول چیزوں میں لگا رہی ہے، لیکن اس اصل نقطے پہ غور نہیں کر رہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے غیرت فرمائی ہے. جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. اور شیطان بھی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، اور باقی سب کے بارے میں کہتا ہے کہ تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. ایک بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب بھی اللہ پاک نے بہت وسیع دیا ہے، بہت وسیع دیا ہے. اس انداز میں دیا ہے اللہ پاک نے کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو انتہائی درجے کا بے وقوف اور جاہل اور غافل ہے. اور یہ ہے سورہ شمس. سورہ شمس میں اللہ پاک 7 قسمیں کہتا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. موٹی موٹی 7 قسمیں ہو گئی. اور ذرا تفسیر میں جائے تو اور بھی ہے متعلقات، کیونکہ وہ صرف وہ شمس نہیں کہا، وضحاها بھی کہا ہے تو اس کے متعلق ہے نا، اس کی روشنی، اس کی بھی قسم کری. تو 7 اس میں موٹی قسمیں ہو گئی. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان قسموں کے بعد کہ اس نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کی اس کو اس کے فجور اور اس کا تقوی. یہ اللہ پاک نے الہام کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں رکھ دیں بلٹن، جس کو ہم کہتے ہیں بلٹن. اب دونوں قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ چھوڑا گیا ہے کہ ہم کون سے لے اور کون سے نہ لے. یعنی گویا کہ ہم مکلف مخلوق ہیں، اور ہم اور جنات جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا لو کون سا نہیں لو. اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کو اختیار نہیں ہے. وہ جبلت کے مطابق چل رہے ہیں، جیسے اللہ نے ان کو ڈالا ہے جس چیز پر وہ وہی کریں گے، چاہے کچھ. اس لیے ان کے لیے جائز کی سوال نہیں ہے. ظاہر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لہٰذا اس میں جائز و ناجائز کی بات نہیں ہے. لیکن انسان اور جن، ان میں جائز و ناجائز کی بات ہے. جو ایک طرف جاتے ہیں تقوی کی طرف وہ جائز رخ ہے، اور جو فجور کی طرف جا رہے ہیں وہ ناجائز رخ ہے. اللہ پاک نے دونوں کو بتایا بھی ہے کہ ایسے ہیں اور ایسے. پھر اللہ پاک نے یہ فرما کر نتیجہ بھی بتایا. نتیجہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا. کس چیز سے پاک کر لیا؟ ان رذائل سے پاک کر لیا. ان رذائل کو دبا کر پاک کر لیا. اس پاک کرنے کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ، اور عرف عام میں اس کو تصوف کہتے ہیں. کیونکہ پریکٹیکل چیز ہے، تھیوری نہیں ہے. تھیوری تو علم ہے، علم تو موجود ہے، علم تو قرآن ہے اور سنت ہے، وہ موجود ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ یا اس تزکیہ کو کریں گے یا نہیں کریں گے،
دو صورتیں ہیں ممکن، یا کر لیں گے یا نہیں کریں گے، دونوں باتیں. اب جب کر لیے کسی نے، ان کے لیے بھی نتیجہ بتا دیا، اور جس نے نہیں کیا اس کے لیے بھی نتیجہ بتا دیا. اور میں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا، ان کے دبا کر. وقد خواب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا جس حالت پر وہ تھا. یہ نہیں کہ اس کو خراب کر دیا، خراب تو پہلے سے ہے. نفس جو ہے چونکہ اس کے اندر بلٹ ان ہے، وہ چیز موجود تو ہے. تقوی کو لینے کے لیے کوشش ہے، اور رذائل کو لینے کے لیے کوشش نہیں ہے، بس کوشش نہ کرنا کافی ہے. بھئی کوئی پتھر گر رہا ہے تو گرنے کے لیے آپ کون سے محنت کریں گے؟ اس کے لیے تو محنت نہیں ہے، اس کو روکنے کے لیے محنت ہے. اس طریقے سے پانی نیچے جا رہا ہے، اس کے لیے محنت نہیں ہے، پانی کو اوپر لے جانے کے لیے محنت ہے. اب اگر لیکیج ہے ٹینک میں اور آپ نے راستے بند نہیں کیے تو لیکیج تو ہو رہا ہوگا، اس کے لیے آپ کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو رہا ہوگا. وہ تو آپ کی چیزوں کو خراب کر رہا ہوگا، آپ کی دیواروں کو خراب کر رہا ہوگا، آپ کی الماریوں کو خراب کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو خراب کر رہا ہوگا. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. تیری محنت یہ ہے کہ ان کو روکو. اس طرح دیمک لگ گیا ہے، آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں، اس کو روکنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اس طریقے سے اگر آپ نے محنت چھوڑ دیا رذائل کو دبانے کا تو رذائل اپنا اپنا کام کریں گے، چاہے آپ چاہے یا نہ چاہے، وہ کریں گے اپنا کام. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور فورس موجود ہے، اور بہت بڑا فورس موجود ہے، اور وہ ہے شیطان. شیطان ان رذائل کو بنیاد بنا کر وسوسے کی صورت میں آپ کے دل کے اندر ایسی چیزیں انجیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس پہ چل کر اپنے آپ کو خراب کر دیتے. یہ مطلب نظام ہے. آپ کے دل میں مال کی محبت ہے، موجود ہر ایک کے دل میں مال کی محبت ہے. اگر آپ نے اس پہ محنت نہیں کی اور روکا نہیں تو شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے. مثلا کوئی دودھ فروش، وہ دودھ ڈبے میں ڈال رہا ہے، پاس ہی پانی پڑا ہوا ہے، اس کو وسوسہ آئے گا تھوڑا سا پانی اس میں ڈالو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ زیادہ مالدار ہو جائیں گے. ہاں جی، یہ وسوسہ ہی کافی ہے بس، کیونکہ پہلے سے مال کی محبت موجود ہے نا. آپ پک کر لیں گے فوراً، ہاں یہ تو زبردست، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، تو بس کام ہو گیا. یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا، باقی کرپشن، ملاوٹ، وہ ساری آپ خود سمجھیں کہ وہ کیا کیا دنیا ہے، اس کے لیے پھر کیا کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں کورونا کے کتنے انتظامات ہو رہے، پتہ نہیں اس کے ویکسین میں کتنے مسائل ہیں، پتہ نہیں اس کے کیا کیا چیزیں ہیں. وہ ساری کی ساری چیز آپ سمجھ لیں خود. یہ سب عالمی کرپشن میں آتے ہیں. تو نظام چل رہے ہیں، ہو رہی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ نفس کے جو سگنلز ہیں رذائل کے، ان کو استعمال کرتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے. نتیجتاً اس سے پھر کام لیتا ہے. اب شیطان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کی طاقت کو صرف وسوسے تک محدود کیا ہے. یہ موجود. اس کا مطلب شیطان وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. شیطان وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا.
بس اگر آپ نے اس کے وسوسے کو نہیں مانا تو شیطان کا وار کارگر نہیں ہوا، وہ ضائع ہو گیا. لیکن شیطان اتنا آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے. اگر ہائر وسوسے کو آپ نے نہیں مانا تو اس سے تھوڑا سا لوور وسوسے پہ آ جائے گا، پھر کام چلائے گا، پھر اس کے لیے بیس بنائے گا. اگر آپ نے اس کو پک کر لیا تو اتنا کام اس نے کر لیا، نہیں تو پھر اس سے بھی کم پہ چلا جائے گا. یعنی حتیٰ کہ تمام گناہ اگر آپ سے نہیں کر سکا تو پھر اس پہ آ جائے گا کہ کوئی نیک کام آپ نہ کریں، یعنی مثبت کو کم کرے گا، پھر مسلسل وہ لگا رہے گا. بیکاز انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ایک جگہ فرمایا فاتخذوا عدوا، اس کو دشمنی پہ پکڑو، اس کو بھولو نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پنکھا چل رہا ہے، آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیسے بند کرو گے؟ پروں کو پکڑو گے، پروں کو پکڑو گے تو زخمی ہو جاؤ گے. لیکن پھر بھی پنکھا بند نہیں ہوگا. اس کے لیے بٹن ہے، جہاں سے اس کو سرکٹ مل رہا ہے اس کو آف کر لو، بس پنکھا خود بہت بند ہو جائے گا. تو شیطان کے وسوسے کو جہاں سے قوت مل رہی ہے اس کو بند کر لو تو وسوسہ ختم، وسوسہ کارگر نہیں رہے گا. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ نفس کی خواہش، وہ نفس کی خواہش. لہذا شیطان کی تربیت کا نہ قرآن نے بتایا ہے، نہ حدیث نے بتایا ہے، نہ بزرگوں نے بتایا ہے. شیطان کا کوئی مطلب تربیت کا نظام نہیں ہے. شیطان کی تربیت پہ ریسرچ کرنا یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. البتہ اپنے نفس کی اصلاح پر محنت کرنا، یہ قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، صحابہ کرام بھی بتاتے ہیں، اولیاء اعظام بھی بتاتے ہیں، فقہاء کرام بھی بتاتے ہیں. سب ایک بات پر متفق ہے کہ نفس کا علاج ہے، نفس کی تربیت ہے، نفس کے لیے مطلب درست کرنے کا طریقہ کار ہے. لہذا اگر آپ نے اپنے نفس کا علاج کر لیا تو شیطان بالکل بے بس ہو گیا. بس اگر آپ نے نفس کا علاج کر لیا اور نفس مطمئنہ آپ نے حاصل کیا تو ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں اور ثابت ہو رہی ہیں الحمدللہ. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہی میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ، بالکل صاف اعلان ہے. اے مطمئن نفس، ایک تو نفس ہمارا ہے نا، نفس ہمارا مطمئن نہیں ہے، وہ تو شر کی طرف مائل ہے. بلٹ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، تربیت یافتہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. درمیان میں جو لنک ہے وہ نفس کی تربیت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہو تو پھر مجھے بتا دیں، کیونکہ قرآن میں تینوں نفسوں کا ذکر ہے، تینوں قسم کے نفسوں کا ذکر ہے. نفس امارہ کا بھی ہے، نفس لوامہ کا بھی ہے، نفس مطمئنہ کا بھی ہے. نفس امارہ کے بارے میں پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کر رہے ہیں. نفس لوامہ کا قسم اللہ پاک نے کہی ہے. اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں اے مطمئن نفس، اپنی رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ، تو راضی ہے اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ وہ والی بات ہے، اللہ والی بات. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ اللہ والی بات کون سی؟ اللہ پاک نے جن کے بارے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا، جس کا انجام جنت میں دخول ہے. کیونکہ اس کے مخالف کا انجام دوزخ میں دخول ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ دوزخ میں داخلہ ہے. اور ان کا انجام کیا ہے؟
جنت میں داخلہ ہے. پس دونوں چیزیں مانی گئی نا. شیطان کا جس نے اتباع کر لیا، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے جو شیطان کے پیچھے چلا، وہ دوزخ میں جائے گا. اور جس نے شیطان کی بات نہیں مانی اور اپنے نفس اس کا مطمئن ہو گیا، اللہ پاک کے کیے پر راضی ہو گیا، یعنی مقام رضا اس کا حاصل ہے، تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے فادخلی فی عبادی، پس فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے جو اللہ کے ہیں خالص، جن کو اللہ نے اپنے بندے فرمایا ہے، وہی جنت میں جائیں گے، اور جو شیطان کے متبعین ہیں وہی دوزخ میں جائیں گے. اب اس میں 3 کیٹیگریز ہو گئی. کفار، جن کے پاس ایمان بھی نہیں، وہ تو سیدھے سیدھے دوزخ، کیونکہ ان کے لیے کوئی چانس ہی نہیں بچنے کی. اس کے بعد مسلمان ایمان والے، ان میں 2 کیٹیگریز ہیں. وہ جو گناہ گار مسلمان ہے اور وہ جو فرمان بردار مسلمان ہے. جو فرمان بردار مسلمان ہوتے سیدھے جنت میں، اور جو گناہ گار مسلمان ہے تو ان کا ایک حصہ ان کفار کے ساتھ ملتا ہے، ایک حصہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے. ایمان کا معاملہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، اور اعمال کے لحاظ سے وہ ان کے کچھ اعمال کفار کے ساتھ ملتے ہیں. لہذا جتنا حصہ ان کی طرح ہے، ان کی طرح دوزخ میں اتنا عرصہ جا کے اس کے حساب سے سزا پا کے پھر مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے مکمل. اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ بات ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہمارا کام کون سا ہونا چاہیے، کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اس کیٹیگری میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جو بھی ایمان اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. لہذا ایمان تو ہر حال میں لازم ہے. اس کے بعد 2 کیٹیگریاں بچ گئیں. وہ جو ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں، یعنی فرمان بردار لوگ ہیں، ان میں، یا پھر گناہ گار مسلمانوں میں. تو اللہ جل شانہ نے ایک کلک والی بات بھی رکھی ہے. کلک والی بات میں آج کل کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، آج کل چونکہ کلک کو لوگ وہ جانتے ہیں. ایک کلک والی بات پہ رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنے گناہ کسی نے کیے وہ آنے واحد میں سارے معاف ہو سکتے. بس جو گزشتہ ہے وہ سارا زیرو ہو سکتا ہے. جو غلط چیزیں ہیں وہ زیرو ہو سکتے ہیں. رستہ موجود. اب وہ کیا سی چیز ہے؟ وہ کیا ہے؟ توبہ ہے. وہ توبہ ہے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توبہ کرنے والے کے لیے یہ زبردست قسم کی نوید ہے. جس نے توبہ کیا وہ ساری کی ساری چیزیں معاف کروا گیا. لہذا یہ والی بات ضرور ہے، پشیمانی تو ہے، لیکن پشیمانی کا مداوع بھی ہے. پشیمانی کا مداوع بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کر لے اور سارے گناہ معاف کروا دے. البتہ اگر گناہ سارے معاف بھی ہو جائیں پھر بھی ایک خسارہ ہے. گناہ گاروں کا ایک خسارہ ہے. اور وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ خسارہ یہ ہے کہ وہ 12:05 پر جو اس نے مثلا گناہ کیا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، لیکن وہ 12:05 پر جو ذکر کر سکتا تھا، وہ کوئی نیک کام کر سکتا تھا، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر سکتا تھا، وہ تو نہیں کیا نا. گناہ اور یہ جمع تو نہیں ہوتے نا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہ جو نہیں ہے وہ مس جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا. اس کا مطلب -0 ہو سکتا ہے. 0 تو 0 ہی رہے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس وجہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اخیر میں توبہ کر لوں. بھئی اخیر میں توبہ کرنے کا توفیق بھی ملے گا یا نہیں، یہ تو بھی پتہ نہیں. واللہ اعلم بالصواب. ہمیں کیا پتا. آج کل تو اس صورتحال ہے کہ انسان جاتا ہے، کہتے ہیں جی میں 8 بجے اپنے دفتر پہنچ جاؤں گا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. گیا
دفتر کی بجائے کہیں اور چلا گیا، اور دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ بھی آ سکتا ہے، شریان دماغ کا بھی پڑ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے، ہمیں کیا پتا کس وقت کس حالت میں ہم جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے وقت پر ہی توبہ کرنا یہی صحیح چیز ہے، وقت پر ہی توبہ کرنا، اس ڈر سے کہ کہیں میری حالت اس وقت خراب نہ ہو۔ میرے سامنے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے شیخ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف ہے کہ لوگ نیک اعمال کرتے رہیں حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے گا کہ وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، اور ایسے بھی ہے کہ کوئی ایک شخص دوزخی اعمال کرتا جائے گا حتیٰ کہ اس کے وہ دوزخ کے درمیان میں ایک بالش پر فاصلہ رہ جائے گا، کوئی ایسے عمل اس کو نصیب ہو جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو بہت ڈرانے والی چیز ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ کیا ہوگا کس وقت۔ تو حضرت نے پہلے ایک شعر پڑھا، حضرت کا جو شعری ذوق بہت اعلیٰ تھا، پہلے ایک شعر پڑھا، فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے گرگس کا جہاں اور، فرمایا کمال ہے جس حدیث شریف نے صحابہ کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا، اس کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ ہم خراب ہو جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اس بات کو سمجھو کہ ہے کیا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو گناہگار ہے، کہ وہ کسی وقت بھی توبہ کر کے جنت میں پہنچ سکتے ہیں، اور جو اپنے اعمال پر ناز کر رہے ہیں ان کے لیے تڑی ہے کہ کسی وقت بھی تمہارا سارا کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال پر ناز نہ کرو، ڈرتے رہو، اور یہ ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو جانا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اس کا عملی تصویر، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور مطلب جو ہے نا وہ خوف کے درمیان ہے۔ اتنا امید نہ ہو کہ بے خوف ہو جاؤ، اتنا خوف نہ ہو کہ نا امید ہو جاؤ، درمیان میں رہو، یہ طریقہ کار ہے خیر الامور اوسطها، کہ بہترین طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، وہ درمیان والا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ پاک سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، لیکن اس گمان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے گمان رکھو۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو آگ کے اندر ہاتھ رکھے کہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ مجھے بچا دے گا؟ کرتا ہے کوئی اس طرح؟ کوئی کرتا ہے تو ہم کہیں بھائی تو بڑا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جانتے ہو کہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اسکول میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو لڑکا بالکل ہی نہیں سمجھدار ہوتا، اور مطلب کس طریقے سے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو استاد اس کو بادشاہ ڈکلیئر کر دے کہ تو بادشاہ ہے، پھر اس کو سزا بھی نہیں دیتا تھا، یعنی اس کو لا علاج مریض ڈکلیئر کر کے ہاں جی بس ایک مجہول قسم کی چیز سمجھ لیتا کہ بس ویسے کلاس میں موجود ہے، باقی نہ اس کا دماغ ہے نہ کوئی، ہاں وہ بادشاہ ڈکلیئر کر لیتے، تو بس ٹھیک ہے جی، بس صحیح ہے، تو بادشاہ۔ تو یہ اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی تو بادشاہ ہے، ہاں جی، ورنہ کوئی بھی باہوش آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ باہوش آدمی جو ہے کیا وہ ایسا کرے گا کہ گناہ کر کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے؟ یہ تو قرآن پاک، یہ تو حدیث شریف میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے عقل مند وہ ہے، دیکھو نا بادشاہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا نا، حدیث شریف میں بھی اس کی تائید آ گئی، عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا، جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہا اس کو کرنے دیا، اور پھر محض تمنائیں کر کے اپنے آپ کو خوش کرتا رہا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ بادشاہ والی بات، ہاں جی،
محض تمناؤں میں پنسا رہا. اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پاک غفور رحیم ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے جس کو کہتے شک نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کے غفور رحیم کی صفت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے پہ چلنا پڑے گا. نہیں بھئی یہ کمرہ بالکل بھرا ہوا ہے تمام چیزوں سے، لیکن جو ہے نا وہ ٹکٹ یا مطلب وہ کوئی مطلب آئی ڈی کارڈ ملا ہے، جو جس کے پاس وہ ہو تو وہ اندر جا کر جو چیزیں لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اب جس کے پاس وہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو یہاں کچھ بھی نہیں. اور جس کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ ہے جس مقصد کے لیے تو وہ جو ہے نا مطلب ہے اس کے لیے سب کچھ ہے. اس وجہ سے اللہ پاک کے صفات سے حاصل کرنے کے لیے وہ آئی ڈیز چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ آئی ڈیز چاہیے، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا. اور یہی تربیت ہے، یہی تربیت ہے، اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ 10 مقامات سلوک. 10 مقامات سلوک، اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ آئی ڈیز ملیں گی. پھر آپ صحیح ڈیفینیشن جانتے ہوں گے ہر صفت کی، کیونکہ آپ کا نفس درمیان میں بلف نہیں کر سکے گا، کیونکہ نفس بہت زیادہ بلف کرتا ہے. نفس بہت زیادہ بلف کرتا ہے. تو 10 مقامات جس وقت انسان طے کرتا ہے تو اس سے وہ ساری بلفنگ کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، اور پھر نفس صحیح انداز میں سوچنے لگتا ہے، کام کرنے لگتا ہے، جاننے لگتا ہے. وہ پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے. تو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ ہے نا، جیسے میں نے بتایا. بھائی پہلے سب گزشتہ کو تو صاف کرو نا، گزشتہ کو صاف کرو، پھر نیا سرے سے کام شروع کر دو. تو مقام توبہ، پھر اس کے بعد مقام انابت ہے. اب عزم کر لو کہ میں نے اب اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ جو باقی زندگی ہے وہ میں نے صاف گزارنی ہے. میں نے تمام اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. یہ مقام انابت ہے. اور اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لینے. یہ نہیں کہ مطلب وہی والی بات کہ اس میں بس صرف مبہم قسم کے خیالات، نہیں، وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے پریکٹیکل پروسیجر اختیار کرنا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہوتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے داخلہ نہ لے وہ کہتے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات ہے کہ مطلب ہے کہ مقام انابت یہی چیز ہے. اس کے بعد اس مقام انابت کے مطابق پروگرس کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان رہتا ہے، مشکل میں آتا ہے، مطلب رہتا ہے کس چیز میں؟ سستی کی وجہ سے. ایک جانتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں ہے، سستی ہے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس نے دوائی دے دی اور آپ میں سستی ہے، صبح استعمال کرنی تھی، آپ کو دوپہر کو یاد آئے اوہ میں تو دوائی نہیں دی. اب ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے ہیں اب میں دوائی لوں. اب تو سستی کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور حرص کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. انسان بعض چیزوں کا حرص ایسا ہوتا ہے وہ جو ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال لیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مسلوب کر دیتا ہے. نتیجتاً انسان صحیح طور میں سوچ نہیں سکتا، تو اپنے حرص کی وجہ سے بھی مار کھاتا ہے. تو ان دو چیزوں کو دبانے کے لیے مقام ریاضت ہے اور مقام قناعت ہے. ان کو پریکٹیکلی دبانا پڑے گا. یہ نہیں کہ مطلب صرف آپ کو پتہ چل گیا کہ مقام ریاضت بھی ہے، مقام قناعت بھی ہے. بھائی اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ صرف جاننے سے کوئی حاصل تھوڑا ہوتا ہے. بھائی مجھے کیا پتہ نہیں ہے، میڈیکل بھی ہوتا ہے، انجینئرنگ بھی ہوتا ہے، کامرس بھی ہوتا ہے، یہ تو کیا میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں صرف جاننے سے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی میں انجینئر بن جاتا ہوں صرف جاننے سے؟ صرف جاننے سے کوئی نہیں بنتا، اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پر کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقام ریاضت اور مقام قناعت. اس کے بعد مقام ریاضت اور مقام قناعت کے ثمرات کو محفوظ رکھنے کے لیے
اس کے ثمرات ہوتے ہیں نا، مطلب آپ کچھ آؤٹ پٹس اس کے لیتے ہیں، اس کے ثمرات کو محفوظ ایکسٹرا الرٹ ہونا پڑتا ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. مطلب یہ جس کو ہم کہتے ہیں گرے ایریا، گرے ایریا میں بھی نہیں جانا. وہ کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں وہ کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی مطلب واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہے. جس نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا لیا اس نے اپنے ایمان کو خالص کر. تو اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس گرے ایریا سے بچانا یہ تقویٰ ہے. اس کا میں بہترین مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ 20ویں منزل پر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اوپر چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بنیرا نہیں ہے، کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے اس پلازا کے ٹاپ کے اوپر. اب مجھے بتاؤ آپ اس بچے کو کھلا کھیلنے دیں گے؟ نہیں کر سکتے. ہر وقت آپ کو دھڑکا لگے گا کہ اگر میرے ہاتھ سے آزاد ہو گیا تو بچ گیا، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بچہ تو شرارتی موڈ میں ہوتا ہے، وہ تو ہنستے ہنستے بھاگے گا اور آپ پہنچتے ممکن ہے کہ وہ گر بھی چکا. ہاں جی. تو ایسی صورت میں آپ بچے کو اپنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور آپ کے دل میں بڑی جو ہے نا وہ ایک قسم کی ہیبت ہوگی وہ جگہ کی. یا دوسرے لفظوں میں اگر کہہ دوں کہ آپ ایک بہت بڑے پل کے اوپر جو بہت ہائٹ پر ہے اور دریا کے اوپر ہے، آپ اس وقت جب اس کے بالکل نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ کیفیت گزرتی ہے نہیں ہے؟ حالانکہ آپ بالکل مضبوط ہیں، یعنی آپ کے پیر بھی قائم ہے، سارا کچھ، اور گرنا نہیں ہے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر وہ گرنے کے اثرات طاری ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں اب گرا. آج تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ اصل میں انسان کا انٹرنل خوف ہے کہ نقصان سے بچ جاؤں. اپنے نقصان سے بچنے کے لیے انٹرنل خوف، یہ جو انٹرنل خوف ہے تقویٰ ہے. اگر آپ برائی سے بچنا چاہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر دیکھ کہ میں آپ کو ایک بتاؤں، غیر محرم ہے، وہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا تو ضروری نہیں کہ آپ یعنی یہ گناہ تو ہے، لیکن وہ جو اس کے فائنل سٹیجز میں اس میں پنسنے تو کنفرم نہیں ہے، لیکن خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے. تو جس کو اپنے آپ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں، وہ دیکھتا بھی نہیں. جس کو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، مطلب ایک انسان کو اپنے آپ کا خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، دل کہیں مشغول نہ ہو جائے، تو ایسے حالت میں بچتا ہے. یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے. تو یہ مقام تقویٰ جو ہے جب انسان حاصل کرتا ہے تو یہ حفاظتی باڑ ہے. مطلب آپ نے جو حاصل کیا مقام ریاضت سے، مقام قناعت سے، وہ جو حاصل کیا وہ اب اس کے ارد گرد آپ نے باڑ لگا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں اب اس کی حفاظت کر سکوں. پھر اس کے مزید اسی تقویٰ کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اور چیز حاصل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے نا، یہ تو اپنے صرف اپنے آپ کو مصیبت سے بچانا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو صبر کی سیڑھی استعمال کرنی ہے. صبر کی سیڑھی، کیونکہ جو بھی چیز ہے انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے حالات مزاحمت کرتے ہیں، اس مزاحمت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ صبر ہے. مثلا آپ صبح فجر کے لیے اٹھنے کے لیے عزم کر لیتے ہیں، آپ کا نفس مزاحمت کرتا ہے، آپ نے اس کو برداشت کر کے اٹھنا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. روزہ آپ نے رکھا، نفس چیختا ہے کہ مجھے 2 کھانے کو دو، یہ کرو وہ کرو، آپ کہتے ہیں آپ صبر کرتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی بھی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. بعض دفعہ وہ اپنے صبر کو انجوائے کرتے ہیں،
آپ حیران ہوں گے بھئی کیسے ہے؟ وہ اپنے صبر کو انجوائے کرتے ہیں. مثلا وہ اپنے نفس کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نفس یہ مانگ رہا ہے اور اس کو دینا نہیں چاہتا. تو جیسے ایک بچے کو آپ جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا روکتے ہیں ہاں جی کسی نقصان سے، تو وہ جو ہے نا مطلب اسی طریقے سے وہ اپنے نفس کو روک رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز کو وہ انجوائے کرتے ہیں. نفس کو کہتے ہیں کر کے دیکھو، اب دیکھو مزہ آ رہا ہے ہاں جی. تو یہ مطلب یہ جو ہے نا یہ وہ حالت ہے صبر کی. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے مقام قناعت سے اچیو کیا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا مقام زہد ہے. یعنی آپ تھوڑے پہ قناعت کر کے بڑے مطلب اس کو چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے عالی مقاصد کے لیے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں بھی انسان بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرتا ہے. تو یہ مقام زہد ہے. پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. تو ایک ڈر تو اللہ پاک کا ڈر ہے، وہ تو ہونا چاہیے، وہ تو تقویٰ میں آ گیا. جو اللہ کا ڈر ہے وہ تو تقویٰ میں آ گیا. لیکن ایک ڈر حالات سے ڈرنا ہوتا ہے، انسان سے ڈرنا ہوتا ہے، جنات سے ڈرنا ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ وہ منفی چیزوں سے ڈرنا ہوتا ہے. وہ جو ڈر ہے وہ اللہ پاک کے ڈر کے مقابلے میں مغلوب ہو جائے، اس کو توکل کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کو توکل کہتے ہیں. یعنی آپ اس کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے وہ آپ اس کو حاوی رکھیں. تو آپ جو ہے نا مطلب ہے اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بزدل ہے اور جہاد میں، تو ایسی صورت میں نفس تو کہتے ہیں بھاگو، موت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں نہیں، بچانے والا اللہ ہے، میں بھاگوں گا تو ضروری نہیں کہ میں بچوں. تو میں بھاگنا نہیں ہے، مجھے بھاگنا نہیں ہے، مجھے مقابلہ کرنا ہے، باقی بچانے والا اللہ ہے. یہ اس کا توکل ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہر شخص کے اندر ایک انٹرنل خوف ہوتا ہے چیزوں سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ جو سفر کا مہینہ کے بارے میں اس وقت بھی بڑی چیزیں مشہور تھی اور اب بھی مشہور ہے، ہندوؤں کے وجہ سے وہ مشہور ہے. تو وہ اس وقت بھی تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے دل میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ہم اس کو توکل سے بھگا دیتے ہیں. اب اس کو توکل سے بھگا دیتے ہیں. دین پہ چلنے میں مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی مخالفت آتی ہے، لیکن اس وقت اس مخالفت کی آپ پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ وارث ہے، اللہ مالک ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ جو کیفیت اندرونی اس خوف کے مقابلہ کرنے کے لیے جو چیزوں سے آتا ہے یہ توکل ہے. تو مقام توکل بھی حاصل ہو جائے. اس کے بعد پھر کیا ہے، رکاوٹیں ساری دور ہو گئی. رکاوٹیں ساری دور ہو گئی. جن چیزوں کی وجہ سے انسان رک رہا تھا، جن چیزوں سے انسان رک رہا تھا وہ رکاوٹیں دور ہو گئی. تو پھر انسان قلباً قالباً خیالاً ظناً سب کی طرح اسلام کی ساری چیزوں کو مان لیتا ہے، دل سے تسلیم کر لیتا ہے. اس کو مقام تسلیم. یہ حالت اگر مل جائے نا، اللہ نصیب فرمائے، تو انسان دل سے مسلمان ہو جاتا ہے. پہلے ذہن سے مسلمان ہوا تھا، ہاں جی اب جو ہے نا دل سے مسلمان ہو گیا. اب جو ہے نا مطلب ہے کہ اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جس وقت انسان کو یہ حالت نصیب ہو جائے تو اس کا ریلیونٹ حالت اس کے بعد فوراً بعد جو آتا ہے وہ مقام رضا ہے. آدمی اللہ پاک سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ اس میں میرا خیر ہے، کیونکہ میرا خیر خواہ اللہ سے زیادہ اور کوئی نہیں. تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو یہ ہر حال میں اللہ پاک سے پھر راضی ہو جاتا ہے. اس کو مقام رضا کہتے ہیں. یہ آخری مقام ہے جس کے بعد انسان کو
ٹائٹل مل جاتا ہے نفس مطمئنہ کا، اور نفس مطمئنہ کے فوراً بعد آدمی کو ٹائٹل مل جاتا ہے عبد کا، اور عبد کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جب ہم دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی بندگی کا اقرار نصیب ہو جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ بھی اس کو اپنا بندہ مان لیتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ ہاں جی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو نا، یہ پروگرس ہے، باقاعدہ ایک پروسیجر کے ساتھ ایک پروگرس ہے۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا مطلب ہے ہمارا کام کیا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا۔ اس کا مزاحمت کیا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہاں جی، وہ ظاہر شیطان ہمیں اس سے روکتا ہے، جو نفس کی خواہشات کو ذریعہ بناتا ہے۔ لہذا نفس کی اصلاح کر کے شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کے بندگی میں آ جاؤ، تو اللہ تمہیں اپنا بندہ مان کر تمہیں اپنے پسندیدہ جگہ جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ یہ ہماری حالت۔ بہرحال آج کی جو موضوعات ہیں، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ محرم الحرام، سبحان اللہ، بہت اونچا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں مولانا نے جو باتیں کی ہیں ان کو آپ یاد رکھیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بڑا محترم مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں۔ رمضان کے بعد ان کے روزے اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں، لہذا اس میں روزے رکھنے چاہیے، اور بالخصوص عاشورہ کا روزہ، لیکن ایک ادب کے ساتھ کہ کہیں یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ 9ویں اور 10ویں رکھ لیں، یا 10ویں اور 11ویں رکھ لیں۔ 10ویں کو عاشورہ ہے، یا 9ویں ساتھ رکھ لو، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں ساتھ رکھ لو، ان دو میں سے کوئی اس کے ساتھ شامل کر لو، تو انشاءاللہ العزیز یہ نصیب ہو جائے گا۔ باقی اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے اس کی آ گئی ہے، مطلب بتا دیا علماء کرام نے، تو اس فضیلت کو یاد کر کے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو روزے ہیں نا، یہ مختلف بہانوں سے جو ہمیں رکھوائے جاتے ہیں، وہ اصل میں نفسی کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کے ساتھ نفس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو نفس کی اصلاح کی نیت سے ہم یہ روزے رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے برکات بھی حاصل ہو جائیں گے، اور ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ باقی جو دوسرا ٹاپک ہے، ہاں ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، وہ درمیان میں رہ گیا تھا، وہ یہ کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں اہل بیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہ جو شہادت ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئی ہے، لہٰذا محرم الحرام کا مہینے کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وقت سے آ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سانحہ جو ہے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حق کے لیے جان دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اس وقت یہ کام نہ کرتے تو ایک باقاعدہ پیٹرن سیٹ ہو جاتا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اور یہ چیز شروع ہو جاتی۔ تو ابھی بھی ہے، جہاں پر بادشاہت ہے وہاں پر یہ چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو دین کا سپورٹ حاصل نہیں ہے، دین کا سپورٹ حاصل نہیں، صرف وہ بس ٹھیک ہے جی، وہ ایک پیٹرن لوگ بنا لے، جیسے جمہوریت بھی لوگوں نے پیٹرن بنایا ہوتا ہے، بادشاہت کو بھی بنا لیتے ہیں، کوئی اور طریقہ بھی اپنے طور پر لوگ بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا کام ہے، وہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جو قربانی دی ہے وہ اس مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ بڑی مقبول قربانی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے تعلیمات ہیں نا، حضرت نے ہر محاذ پر ان لوگوں کا مقابلہ کیا جو صحابہ کے مخالف تھے، اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کی مخالفت جو کرتے تھے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ نتیجتاً حضرت دعا فرماتے تو فرماتے اللہ علی فاطمہ کے تو فیل،
آل فاطمہ کے طفیل میرے دعاؤں کو قبول فرما، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی آل فاطمہ کا مقام الگ ہے، وہ ایک اسپیشل بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے بیٹے کہا تھا، ورنہ نسل تو باپ کی طرف جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں جاتی، لیکن ایک اسپیشل کیس ہے یہ جس میں فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے، بلکہ فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. انہیں ایسی باتیں فرمائی، تو یہ سب چیزیں جو فرمائی ہے آخر اس کے لیے کچھ بنیاد ہے. تو اس وجہ سے ان اہل بیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ریئیکشن میں جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کے ریئیکشن میں ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے. میں نے مثال حضرت مجلد ثانی رحمۃ صاحب کی دی ہے کہ پورے عمر انہوں نے مطلب اس محاذ پہ کام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں آل فاطمہ کے طفیل. پھر ان کا مکتوب نمبر کون سا ہے جس میں فرمایا کہ 123 نمبر مکتوب جلد اول کی، جلد سوم کی مکتوب نمبر 123 میں حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت ہیں، مطلب جو ہے نا وہ فاطمہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین بالخصوص ان کے بارے میں فرمایا کہ بعد میں یہ نسبت ان کی طرف منتقل ہو گئی، جتنے بھی غوث و قطب سارے ان کو یہ نسبت ان کے ذریعے سے ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے جانے کے بعد پھر بالکل درجہ بدرجہ جو امام کے نام کہتے ہیں نا، امام ذی العابدین رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق، امام باقر رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، ان سب کا وہ تذکرہ کیا کہ وہ اس طرح بالترتیب وہ آتی رہی. پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پہ آ گیا. کوئی بات ہے اللہ پاک نے بس دیکھو، اصل میں بات یہ ہے کہ ابتدا میں خلفائے راشدین نے جو کام کیا سب سے ٹاپ پہ وہی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر یہ چیز آئی اہل بیت کی طرف، اور پھر اخیر میں بھی اہل بیت ہی کے اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے بات ہوگی، ان کے ذریعے سے بات چلے گی. اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ اللہ والا ہوگا، جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ دجال کی طرف جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو معاملہ بہت ہی زیادہ یعنی سوچنے والا ہے کہ اہل بیت کی مخالفت کسی بھی مرحلے پہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ جو ان کے ساتھ فضول سٹوریاں بنائی گئی ہیں، غلط باتیں، اب ہمارے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی غلط سٹوریاں بنائی گئی ہیں، تو کیا ان غلط سٹوری کی وجہ سے ہم کاکا صاحب کو ماننا چھوڑ دیں؟ کاکا صاحب تو ان کی وجہ سے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، کاکا صاحب کا اپنا مقام ہے، انہوں نے تو یہ چیز نہیں بنائی، وہ تو اپنے طور پہ مطلب وہ چیز. ہاں بعد میں لوگوں نے اگر کوئی سٹوریاں بنائی ہے تو بنائی ہے، ان کے اپنے بات ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگوں نے سٹوریاں بنائی تو اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی اس طرح جو لوگوں نے سٹوریاں بنائی تو ہم ان کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے اور حق کے ساتھ ہر صورت میں رہنا ہے. تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ محرم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد میں مخالفت ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ کہیں محبت میں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. بس درمیان میں رہنے ہیں، درمیان میں رہنے کہ ان کی مطلب ساتھ مشابہت بھی نہیں ہونی جو کہ ان کا نام لے کر غلط چیزوں میں پڑ گئے، اور مخالفت میں آ کر کسی طرح ہم ناصبیوں کی طرح نہ ہو جائیں. مطلب یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ان ایکسٹریم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور درمیان میں حد اعتدال میں رہنا ہے. اور یہی کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. ہاں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، مجھے وہ شعر عربی کا تو یاد نہیں، حب اہل بیت رفضن فانا رافضی، اگر اہل بیت کے ساتھ محبت رفض ہے تو میں رافضی ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو یعنی محبت کا معاملہ جو ہے نا وہ غالب رکھنا چاہیے، لیکن مشابہت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم لوگ بچیں، اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی رہے. تو ایک بات ہے. آخری ٹاپک جو تھا وہ حیا اور پردے کے بارے میں، تو اس میں تو میرا خیال میں آپ کو میں کیا بتاؤں، الحیا و نصف الایمان والی بات ہے. پھر سارے مطلب خواتین کا سب سے بڑی اونچی بات وہ عصمت کی حفاظت ہے، اس سے زیادہ چیز ان کی کوئی نہیں ہے. ابھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے میں نے نام لیا ہے نا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اسپیشلٹی کیا آتی وہ حیا. وہ ایک ترتیب اس طرح پوچھی گئی کہ مطلب جو ہے نا وہ عورت کا سب سے اونچا وہ کیا ہے، تو صحیح جواب فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمایا. تو آپ سے فرمایا میری بیٹی ہے نا، یہ جواب جو ان کی طرف سے آیا میری بیٹی ہے نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ حیا، اور اتنی حیاتی کہ فوت ہوئی تو وصیت کی کہ اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا ہے.
اور یہ جو ڈولی سی بنی ہوتی ہے نا خواتین کے لیے، یہ اصل میں انہی کی سہیلی نے ان کے لیے بنائی تھی ابتدا میں، تو ابھی تک یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج تو یہ جو یہ مظاہر حیا جو ہے اصل میں بنیادی چیز ہے، عصمت کی حفاظت جو ہے وہ بنیادی چیز. اب اس وقت اس کی اتنی علیہ اعلان مخالفت ہو رہی ہے کہ کمال کی بات ہے کہ ویسٹرن معاشرے میں سخت سردی میں مرد تو اپنے گرم کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس رکھتے ہیں، اور عورتیں اپنے جسم کو ننگی رکھتے ہیں. ان کو سردی نہیں لگتی ہے، لیکن بس شیطان کی شرارت اپنے آپ کو. اور پھر یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ مردوں کے لیے منع ہے، اوپر عورتوں کے لیے منع ہے. ضد ایسی ہے کہ مرد نیچے جا رہے ہیں اس کے، اور عورتیں اوپر جا رہی ہیں. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب حرکت ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ. اس طرح خواتین جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو یہ ویسٹ کے جو لباس پہناتے بہت 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 برا کر رہی ہیں، بہت برا کر رہی ہیں. ان معصوموں کو آپ بے حیائی کے لباس پہنا کر ان کو بے حیا بنانے کی نیت کر لیتے ہیں. بچ جاؤ اس سے. یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سینا نہیں آتا؟ کہاں گئے وہ آپ کا سگڑ پن؟ اپنے لباس بچوں کی نہیں سی سکتی ہو؟ اس کو سینا سیکھ کر لو، اس سے آپ کو ثواب ملے گا. باحیا لباس ان کو پہناؤ. یہ بچے کے دل میں یہ روٹ کیوں ڈال رہی ہو بے حیائی کی؟ بے شک وہ اس وقت نابالغ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، لیکن تمہارے اوپر تو ہے نا. تم تو نابالغ نہیں ہو نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی سے بچنا بہت ضروری ہے. آگے جا کر یہی چیزیں بن جاتی ہیں. آگے وہ پھر ان کے دل و دماغ میں ویسے راسخ ہو جاتی کہ اس کے بغیر وہ سوچ ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد متشرع ہوتا ہے، داڑھی لمبی ہوتی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، پگڑی سر پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو بچی اسکول جا رہی ہے وہ ہاف سلیو کپڑے پہن کے جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. اس کو نہ غیرت آتی ہے نہ شرم آتی ہے. یہ معاملہ ذرا خطرناک والا معاملہ ہے. ہمیں مطلب اس چیز کو ذرا قابو کرنا چاہیے. یا آج کل جو ہم اس قسم کے ٹاپک رہے ہیں ویسے تو نہیں رکھ رہے ہیں، گپ شپ کے طور پہ تو نہیں رکھ رہے ہیں. اس سے ہمیں سبق لینا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے. اس سے اپنے لباس کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لباس کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے مطلب جو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، نظروں کی حفاظت سکھانا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے لازم ہے. عورت کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی عورت تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی عورت تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی عورت تھی. ان کا جو مقام ہے ان کو بہت سارے مرد نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیسے پہنچے وہ؟ ان کی جو اصل چیزیں تھی، دیکھو نا، مردوں کی اپنی مردانگی صلاحیتیں اصل ہوتی ہیں اور عورتوں کی نسوانیت سب سے اہم ہے. عورتوں سے نسوانیت چلی جائے، اس لیے تو مردوں کو عورتوں کا کپڑا پہننا منع ہے، عورتوں کو مردوں کا کپڑا پہننا منع ہے. حالانکہ کپڑے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مردوں اگر عورتوں کی طرح کپڑے پہن، ان میں نسوانیت آ جائے گی جو ان کے لیے مطلب نقصان ہے، کمزوری ہے. اور مرد اگر عورتیں مردوں کی طرح کپڑے ہوئے تو ان کے اندر مردانگی کی صفات میں نسوانیت کمزور ہوگی. تو عورتوں کی نسوانیت اہم ہے، مردوں کی مردانگی اہم ہے. بعض عورتیں وہ جو ہے نا وہ مردوں کی طرح کپڑے پہن کر فخر کرتی ہے کہ دیکھو نا، ہم یہ فلاں میرا بیٹی جو ہے نا، یہ بیٹا ہے میرا. خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے اس کو بیٹی بنایا، تم کون ہو اس کو بیٹا بنانے والے؟ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتے ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جس کو اللہ نے بیٹا بنایا وہ بیٹا رہے گا، جس کو بیٹی بنایا اس کو وہ بیٹی رہے گی. تب کام بنے گا، تب کام بنے گا. تو اس لیے حیا کا جو نظام ہے اس کو سمجھ لو اور اس کے مطابق اپنے اولادوں کی تربیت کر لو. یہ ضروری ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ بعد میں پچھتاؤ ہوگی. اس وقت ایسی صورتحال ہے اللہ کہ 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں برقع پہن لیتی ہیں اور 16 سال کی لڑکیاں بغیر برقعے، وہ بغیر اس کے جو نا وہ بیاہ لباس میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. بتاؤ وہ جو 50 سال برقعے والی ہے مجرم ہے یا نہیں ہے؟ اس نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ اور کمزوری دل کی اتنی ہے کہ اگر ان کو نصیحت کی جائے تو کہتے پھر ان کی شادیاں نہیں ہوگی. خدا کے بندے کیا عجیب بات کر رہے ہو. بھائی شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے.
باحیا لوگوں کو باحیا لوگ ملتے، بے حیا لوگوں کو بے حیا لوگ ملتے، بس صاف بات ہے۔ اگر آپ نے بے حیا لوگوں کی سلیکشن کر لیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بھگتو، اس کے بعد جو بات ہوگی وہ کیا ہوتا ہے، نور مقدم والی باتیں چلے گی نا، پھر اس قسم کی باتیں تو ہوں گی، پھر تو مسائل اس کے سامنے آئیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز آتے ہیں ہم ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے، سب کی دعاؤں قبول فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا واردنا واردنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم، اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك۔